اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دیں کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: سعادت، خوش بختی یا خوش نصیبی، حور صحرائی، صحرائی علاقے کی حور، حور یعنی خوبصورت عورت، غازیان، غازی کی جمع، قسمت، مقدر یا نصیب۔ اب اس شعر کا مفہوم: اے صحرا کی حور، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو نے جنگ طرابلس میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔ اب ہے تشریح۔ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو صحرائی علاقے کی حور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں خوش بختی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں یہ سعادت تحریر کر دی کہ تجھے حور صحرائی کے لقب سے پکارا گیا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کیا، تو نے طرابلس کے میدان کارزار میں زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کا فرض سر انجام دیا۔ میدان جنگ میں تھکے ماندے سپاہیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھاری سا مشکیزہ اٹھائے رکھا۔ نوعمری اور کمزوری کے باوجود بے مثال جرت مندی نے تجھے تاریخ میں امر کر دیا۔ بقول شاعر: پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں سخت کوش لوگ ہی کامران ٹھہرتے ہیں، کمزور دل لوگوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ باہمت اور جرت آمیز سپاہی ہی میدان جنگ کے شاہ سوار قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے فاطمہ بنت عبداللہ کو نوازا ہوا تھا۔ اب ہے شعر نمبر 3۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ مشکل الفاظ کے معنی: بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے۔ اس میں بچوں یہ دھیان سے ذرا آپ لکھ بھی لیں، بے کا مطلب ہے بغیر، تیغ کا مطلب ہے تلوار، واؤ اس میں مطلب ہے اور، سپر کا مطلب ہے ڈھال۔ پھر پورا کیا بنا؟ یعنی بغیر تلوار اور ڈھال کے۔ جسارت آفریں، قابل تعریف کوشش۔ اس میں بھی جسارت کا مطلب ہے کوشش، آفریں کا مطلب ہے قابل تعریف۔ شوق شہادت، شہادت کا شوق۔ کس قدر؟ بہت زیادہ۔ اب ہے اس کا مفہوم: اے فاطمہ، تیرا جہاد کے لیے نکلنا اور ہاتھ میں تلوار اور ڈھال کا نہ ہونا تیری جرت کو ظاہر کرتا ہے، تیری یہ کوشش قابل تعریف ہے اور تیرا جذبہ شہادت قابل قدر ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری جرت کو کیسے خراج تحسین پیش کروں، تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ تو طرابلس کے میدان میں مجاہدوں کے درمیان موجود ہے، لیکن تیرے ہاتھ خالی ہیں۔ تلوار اور ڈھال سے بے نیاز یہ ننھی مجاہدہ اللہ کی راہ میں نکل پڑی ہے، اسے اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہے۔ بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے، لیکن اس کے جذبے کی داد دینی پڑتی ہے۔ بقول اقبال کے: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ تیری ہر کوشش قابل تعریف ہے، تیرے اندر پایا جانے والا جذبہ شہادت جنون کی انتہا کو چھو رہا ہے،
تیرا ہر عمل خوبصورت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مرنے کی آرزو جو تیرے سینے کے اندر پل رہی ہے، اس کی تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ تیرا ہر خواب تعبیر کا طالب ہے، تیرا ہر احساس جذبوں سے معمور ہے۔ اور ایک بقول شاعر: تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں افراد نہیں لڑتے بلکہ جذبے لڑتے ہیں۔ جنگی ساز و سامان کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لڑنے والے مجاہدین کو بھی اللہ کامیابیاں عطا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری یہ مسلمان بہن تلوار اور ڈھال کے بغیر میدان میں موجود ہے۔ دشمن کا مقابلہ بھی جاری ہے اور مجاہدین کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ جی بچوں، اب ہے شعر نمبر 4۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: کلی غنچہ، مراد اس سے فاطمہ، گلستان باغ یا گلزار، خزاں پت جھڑ کا موسم، چنگاری شرر، خاکستر راکھ۔ اب اس شعر کا مفہوم: ایسا غنچہ یا ایسی کلی اس پت جھڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھا، ایسا شرر مسلمانوں کی راکھ میں ابھی تک موجود تھا۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس طراطی انداز اختیار کر رہے ہیں: فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے کلی کا استعارہ، جبکہ دین اسلام کے لیے گلستان اور ایسا گلستان جس پر خزاں ہو کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دورہ تھا، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر رہی تھی اور اہل دنیا کو پیغام دے رہی تھی۔ بقول شاعر: عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے گا، نیچے سے چنگاری برآمد ہو جائے گی جو کسی وقت بھی شعلہ بن کر اہل کفر کو بھسم کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا استعارہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ بقول علامہ اقبال: شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ جی بچوں، اس میں استعارہ چونکہ استعمال ہوا ہے، میں آپ کو استعارے کے بارے میں بھی بتا دوں کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ استعارہ کا مطلب ہے کسی چیز کو ہو بہو ویسا ہی قرار دے دینا۔ جیسے اس شعر میں فاطمہ کو کلی کہہ دیا اور امت مسلمہ کو گلستان کہہ دیا، اور ایسا گلستان جس پر خزاں ہو، یعنی استعارہ میں ہم ہو بہو وہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی بچوں، اس شعر کی تشریح بھی ختم ہوئی، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 5۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صحرا، صحرا کا مطلب ہے ریگستان، آہو ہرن، بجلیاں آسمانی برق، خوابیدہ سوئی ہوئی یا چھپی ہوئی۔ اب اس شعر کا مفہوم: اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں،
اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن ابھی بہت سی بجلیاں ابھی تک ان برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں۔ اب اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر مشرق استعاراتی انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت آہو یعنی مومن چھپے بیٹھے ہیں جو صحرا کو گلزار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے باسی یہ ہرن یعنی مسلمان چھپے بیٹھے ہیں جو اسلام کے دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری نوعمر بیٹی نے جنگ طرابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی ہے، اس لیے وہ خود بھی جذبہ ایمان سے سرشار ہو چکے ہیں اور دشمنان اسلام پر حملے کے لیے بے تاب ہیں۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ بادل برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر بیدار ہو سکتی ہیں۔ جب جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کا دست و بازو بن جائے گی تو پھر کوئی ان کے مقابل کھڑا نہ ہو پائے گا، کیونکہ جذبہ ایمان مسلمانوں کی وہ پوشیدہ قوت ہے جس کے سامنے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں، پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خدا نے تیرے مقدر میں جیت لکھ دی ہے، دل و نظر میں ذرا انتظار پیدا کر۔ اب بچوں دیکھو اس شعر میں بھی شاعر نے استعارہ کا جا بجا استعمال کیا ہے۔ آپ ہمیشہ بچوں شعر کے آخر میں اس میں جو گرامر یوز ہوئی ہے یعنی شعر میں وہ آپ نے ضرور بتانی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے استعارہ کو استعمال کیا ہے، جیسے آہو ہے۔ آہو لفظ کس کے لیے استعارہ ہے؟ مسلمان مرد مومن کے لیے۔ اچھا پہلے آپ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ استعارہ کا مطلب ہے کسی لفظ کو ہو بہو وہی قرار دے دینا۔ جیسے ہم بچوں کہتے ہیں کہ میرا شیر آیا، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی ہے میرا چاند آیا۔ اب یعنی نہ بیٹا کہا نہ اس کا نام لیا، اسے ہو بہو چاند قرار دے دیا، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی میرا چاند آیا یا میرا شیر آیا، یعنی بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا اور اس کو شیر کہہ دیا۔ اسی طرح اس شعر میں شاعر نے آہو کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر مرد مومن مسلمان مرد کو ظاہر کیا ہے۔ اور دوسرا صحرا کا لفظ، صحرا اپنے صحرا میں، یہاں پر صحرا سے کیا مراد ہے؟ امت مسلمہ، کہ امت مسلمہ جو بالکل صحرا کی طرح بے آب و گیاہ پڑی ہے، اس کے اندر بھی چھپے ہوئے ہرن ہیں۔ اس میں صحرا کا لفظ استعارہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ جی تو بچوں اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔